کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار الیوم تجزا، آگے ہے آیت، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر ایک شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ اور جب اس کو لوگ سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین، تو ان کی جلد پر ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، ان سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ چیخ اٹھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر آ کر، آپ کے دہن اقدس پر آ کر اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بس کریں بس کریں بس کریں بس کریں، میں تمہیں رحم کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جو رشتہ داری ہے ہاں، کہ بس کیجئے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ کہنے لگا جب وہ صاعقۃ وعاد وثمود تک پہنچے تو میں نے انہیں رحم کا واسطہ دے کر خاموش ہونے کو کہا اور ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور تم خوب جانتے ہو کہ محمد جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ تو 360 بت تھے، اس نے سب بتوں کو مسترد کر دیا اور ان سارے بتوں سے ہٹا کر ہمیں تجھے ایک کی طرف لگا دیا ہے جی۔ اور جب تجھے ایک طرف ہم آ گئے اور تجھ سے مانگتے ہیں اور تو نہیں دیتا، تو پھر بتا ہم دوبارہ ان کے پاس جائیں، کدھر جائیں؟ اس تفسیر کا مطالعہ کیا تو جتنا قرآن کی حقانیت اور قرآن کی محفوظیت پر اس تفسیر میں شیعوں نے لکھا تھا، میں اسے پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر سے آج تراویح میں تلاوت شروع کی گئی اور 24واں پارہ پورا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عزیز الحکیم کی طرف سے یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی اور ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کیا ہے، لہذا اللہ رب العزت کے لیے عبادت کیجئے، خالصتاً دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجئے، اور سنیے دین خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، یہاں ایسے خیال کے لوگوں کی تردید کی گئی ہے۔ بت پرست مشرکین جو ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ بعض لوگ ان آیات کو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین پر فٹ کرتے ہیں، ان کا یہ فٹ کرنا غلط ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے صحیح بخاری میں کہ خدا کی مخلوق میں وہ لوگ شریر ترین ہیں جو ان آیات کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو کفار کو وہ جو دور تھا نا، وہ جو دور تھا، اس دور میں
کفار جس قسم کا شرک کرتے تھے، مشرکین جس قسم کا شرک کرتے تھے، اس کا رد کرتے ہوئے یہ آیات نازل ہوئی نا۔ تو بت پرست تھے، اور اگر بعض لوگ اہل اللہ کو پوجتے تھے تو واقعی ان کی بھی تردید ہے۔ اہل اللہ کو پوجنا الگ ہے اور اہل اللہ کا وسیلہ پیش کرنا الگ ہے۔ انہی آیات میں آگے چل کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا وہ جو خالصتاً عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کرتا ہے، وقائماً اور قیام کرتا ہے، یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت رب اور رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ کیسے ملی جلی کیفیت ہے، یہی مومن کی شان ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، رات کے اوقات میں خشوع خضوع کے ساتھ ساجدن سجدہ کرنے والا، وقائمن قیام کرنے والا، یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت رب اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہ آیت ہر اس مسلمان مومن کی شان میں ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے۔ قیامت تک جو شخص بھی خشوع خضوع کے ساتھ سجدے کرے، قیام کرے، آخرت کا خوف رکھے اور رب کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو بلکہ امید رکھتا ہو، ہر ایسے شخص کی شان میں یہ آیت ہے۔ آگے فرمایا، آپ پوچھیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اب جس شخص کو یہ صفتیں حاصل ہو جائیں، کون سی؟ خشوع خضوع، دل میں خشوع خضوع ہو، سجدے کی لذت حاصل ہو جائے، سجدہ کرے، قیام کرے، آخرت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کے باوجود رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، تو یہ چیز کیوں اس کے اندر پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے غور و فکر کی اور اس نے علم حاصل کیا، علم نے اس کو اس حالت پر مجبور کیا، یہ علم نے اس کو یہ حالت بخشی۔ تو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جس میں یہ صفات پائی جائیں، یہ آیت اس کی شان میں ہے، اور جس کے اندر یہ صفات نہ پائی جائیں تو یہ آیت اس کے خلاف ہے، وہ نہ جاننے والا ہے۔ لیکن شان نزول کے لحاظ سے یہ آیت حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت فقط ان کی شان میں نازل ہوئی لہذا ان کے جیسا ایسی صفات والا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جن آیات میں کسی کا نام نہ ہو، فقط صفات بیان کی جائیں، اوصاف بیان کیے جائیں، تو وہ اوصاف جس شخص میں جس زمانے میں بھی پائے جائیں تو وہ آیت اس پر صادق آئے گی، یعنی فٹ ہوگی۔ اس آیت سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم کا فرق بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ حسین ترین بات ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، یہ قرآن ایسی حسین ترین حدیث ہے، ایسی حدیث ہے حسین ترین۔ اللہ نزل احسن الحدیث ہے، حدیث معنی بات، لفظ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ بات۔ یہ قرآن ایسی حسین ترین حدیث ہے کہ کتابا متشابہن، اور اس کے مقام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور جب اس کو لوگ سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین، تو ان کی جلد پر ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں اردو میں رونگٹے کھڑے۔ اگر کسی کو یہ کیفیت نہیں ہوتی
تو اس کا انکار نہ کریں، اور جن کو یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود، جلود جلد، ہاں، یخشون ربهم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلد بھی اور یعنی ان کا یہ پورا جسم جو ہے، پھر ان کا یہ جسم بھی، وقلوبہم، اور ان کے دل بھی جو ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین، لان یلین، تلین، نرم ہونا، یہ ایک علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علامت۔ لہذا جس شخص کو یہ خوبی، یہ علامت مل جائے، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس حسین ترین حدیث میں اس شخص کی تعریف کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو لوگ آتے تھے اور آپ ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے، اور پھر ان کی جو کیفیت ہوتی تھی، واہ واہ واہ، آپ دیکھیں نا 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، اور جب وہ سنتے ہیں اسے جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، ان سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ اور طور جب میں اس آیت کے ساتھ آج ہی تلاوت کردہ ایک اور مقام جو بالکل آخری ہمارے دگانہ میں آیا، وہ مقام اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں، اس آیت کے ساتھ وہ ملا دیتا ہوں، پھر ہم درمیان کے آیات کی طرف آئیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تبلیغ آہستہ آہستہ بتدریج ترقی پذیر ہوتی چلی گئی، اور مشرکین و کفار کے ہاتھوں سے معاملہ جاتا ہوا ان کو نظر آنے لگا، تو وہ ایک دن سر جوڑ کر بیٹھنے لگے، یار یہ کیا کیا جائے، اس شخص کو ڈکو، اس کو روکو، اس کا کوئی بندوبست کرو۔ تو ایک روایت میں آیا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابو جہل اور چند دوسرے قریش جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے درمیان گفتگو چھڑ گئی۔ کہنے لگے، یار اس شخص کی حقیقت تک ابھی ہماری رسائی ہوئی نہیں، آخر یہ ہے کیا؟ ہے تو ہمارا ہی، ہمارے ہی معاشرے کا، ہمارا ہی بھائی، ہمارا ہی بچہ، ہمارا ہی ساتھی، ہماری ہی قوم کا، ماں بھی اس کی جانی پہچانی ہے، والد بھی اس کا جانا پہچانا ہے، ہمارے اندر ہی پیدا ہوا ہے، لیکن یہ یکا یک کیا ہو گیا یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو سحر اور کہانت، یہ کاہن باتیں بتاتے ہیں، آج کل بھی یہ تویز دیتے ہیں اور باتیں بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آیا یہ جادوگر ہے یا کاہن ہے؟ اگر کوئی شخص جادوگری میں اور کہانت میں ماہر ہو اور ساتھ ساتھ وہ بہترین شاعر بھی ہو، تو ہم اس شخص کو اس کے پاس بھیجیں۔ کس کے پاس؟ ہاں شاباش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ وہ شخص ان کے ساتھ گفتگو کرے اور پھر وہ ہمیں بتائے کہ یہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں یا کاہن۔ عتبہ بن ربیعہ بولا، میاں مجھ سے زیادہ ماہر بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بات تیری صحیح ہے، تو تم ماہر۔ طے یہ پایا کہ عتبہ جائے اور حضور کے ساتھ گفتگو کرے، اور پھر آ کر حضور کے متعلق اپنے تأثرات بتائے۔ عتبہ گیا اور پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، خواہ مخواہ ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اگر اس تحریک سے آپ کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے تو ہم آج ہی آپ کی بادشاہی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ مطلوب ہے تو ہم ایک نہیں
کئی دوشیزائیں لڑکیاں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اگر روپیہ پیسہ جمع کرنا ہے کے لیے یہ دھندا شروع کیا ہے تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں جو آپ کی کئی پشتوں تک کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر جب وہ خاموش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عتبہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم، اسی سورہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، جس کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے، اس کی شروع سے تلاوت کرنا شروع کر دی، یعنی اس کے پہلی آیت سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نے یہ تلاوت سنی، سوز دروں اور ہمدردی کے جذبات نے اس کی رات کو حد درجہ اثر انگیز بنا دیا۔ عتبہ دم بخود بیٹھا رہا، سنتا رہا، گویا اس پر سکتہ کا عالم طاری ہو گیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ، آگے ایک آیت ہے نا جی، میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پس اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد و سمود کی کڑک کی مانند ہلاکت خیز ہوگی۔ کچھ یاد ہے جب آئے تھے ان کے پاس رسول سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، یہ آیات جب پڑھی نا تو اس نے پتہ کیا کیا، تو وہ چیخ اٹھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر آ کر، آپ کے دہن اقدس پر آ کر اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بس کریں بس کریں بس کریں بس کریں، میں تمہیں رحم کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جو رشتہ داری ہے کہ بس کیجئے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہاں سے اٹھا اور اس مجلس میں جانے کے بجائے، جہاں سے اٹھ کر آیا تھا نا، اس مجلس میں جانے کے بجائے جہاں قریش اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، سیدھا گھر چلا گیا اور خانہ نشین ہو گیا، گھر چلا گیا اور وہیں رہ گیا، باہر نہیں نکل رہا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابو جہل سب کو لے کر اس کے گھر پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، عتبہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے دسترخوان نے تیرا دل موہ لیا ہے۔ یعنی ایک چوٹ تھی نا، تو نے اس کے بن روٹی ووٹی کھا کے نا، اگر تمہارے پاس لذیذ کھانے کے لیے پیسے نہیں تو ہم چندہ جمع کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ عتبہ اس طعنہ سے بہت برہم ہوا، لیکن یہ برہمی بھی جہالت کی برہمی تھی۔ کہنے لگا مجھے قسم ہے اس کے بعد میں ان سے بات نہ کروں گا، اور اے ابو جہل تم خوب جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ دولت مند ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں حسب پروگرام ان کے پاس گیا، میں نے کھل کر اس موضوع پر ان سے تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے مجھے جو جواب دیا بخدا اس جواب سے معلوم ہوا کہ نہ وہ شعر ہے، اس کا کلام نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت۔ اس نے سورہ حامیم کی آیات پڑھنی شروع کر دی، کہنے لگا، وہی آیات اس نے ادھر سنی، کہنے لگا جب وہ صاعقۃ وعاد وثمود تک پہنچے تو میں نے انہیں رحم کا واسطہ دے کر خاموش ہونے کو کہا اور ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور تم خوب جانتے ہو کہ محمد جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ واہ 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 واہ، ہے جی، میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو۔ اس کے الفاظ تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ فَخِفْتُ أَن يَنزِلَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ۔ تم خوب جانتے ہو، بالتحقیق تم خوب جانتے ہو کہ محمد جب بھی کچھ کہتے ہیں تو ہرگز وہ جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے یعنی اس ہٹ دھرمی پر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب ہی نہ کر دے، تو میں نے ان کو خاموش کرایا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا لقد علمتم، تم خوب جانتے ہو، یہاں میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف لے چلتا ہوں جو
کثرت مضامین کی وجہ سے مجھ سے اس رات بیان کرنا رہ گئی، 7ویں پارے میں ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون۔ 7ویں پارے میں سورۃ الانعام ہے، اس آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ کبھی آپ کسی تفسیر میں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ کو ان لوگوں کی باتیں جو ہے نا غمگین کرتی ہیں، آپ اداس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، نہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ نہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم جو ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں، ہم آپ جھوٹے نہیں ہیں، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے سورۃ الانعام کی 33۔ اس پر متعدد روایات ہیں اس آیت کے تحت۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو جہل سے اس کے بھانجے نے پوچھا جو مسلمان ہو چکا تھا کہ ماموں جی یہ بتائیں کہ یہ محمد جو باتیں کرتے ہیں یہ ایسے چھوڑتے ہیں یا کچھ حقیقت بھی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر میں اب یہ کہنا شروع کر دوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ میں پھر اپنی بات کو جھوٹا کہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر میں اپنی بات کی تردید کروں گا۔ تو اس نے کہا ماموں جی میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگا بیٹا ابھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور وہ ینگ تھا، 30-35 سال اس کی عمر تھی، ہاں جی، تو ہم نے اس کی سچائی، امانت، دیانت کی وجہ سے اس کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اور وہ جو حجر اسود کون اٹھا کر فٹ کرے اس کی جگہ پر، جب ہمارے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو پھر یہ طے ہوا کہ یار جھگڑا نہ کرو، کل اس کو رکھیں گے اور سب سے پہلا شخص جو ادھر صحن میں آئے گا اس کو ہم ثالث بنائیں گے، جو جس قبیلے کے بارے میں کہے گا نا تو یہ قبیلہ رکھے، بس وہی رکھے، باقی ہم سب راضی ہوں گے۔ تو دوسرے دن جو پہلا شخص آیا تھا وہ حضور تھے۔ تو سب آپ کو دیکھ کر پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ صادق آیا امین آیا، صادق آیا امین آیا۔ حضور آئے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا فلاں قبیلہ رکھے، آپ نے فرمایا سارے قبیلے والے ایک کھیس تیار کرو، بڑی چادر تیار کرو اور اس کو سب پکڑو۔ جب سب نے پکڑا تو حضور نے وہ پتھر جو ہے نا اس کو اٹھایا اور چادر میں رکھ دیا، فرمایا اب اٹھا کر ساتھ لے چلو، ادھر لے گئے، پھر حضور نے وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، سب راضی ہو۔ تو کہتے ہیں ہم تو یہ 35 میں نے یہ سنا، یہ اس لیے ہے کہ یہ کس سن میں ہوا تھا؟ حضور کی عمر کے 35 میں۔ تو کہنے لگے ہم تو اعلان نبوت سے قبل اسے صادق اور امین کہتے تھے، اب ہم اگر کہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو ہم اپنی پہلی بات کو جھوٹا کہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب جب کہ اس کی داڑھی میں کچھ چینی بھی آ گئی ہے، سفیدی بھی آ گئی ہے، تو ہم اس سفیدی جب اس کو آ گئی اب ہم اس کو کہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر تو ہم اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ بابا یہ جھوٹا تو ہے نہیں، تم مانتے کیوں نہیں؟ ہاٹ دھرمی، جھوٹے نہیں ہیں لیکن مانتے نہیں۔ تو یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے سامنے بھی پڑھا گیا، وہ جتنا ہی فصیح تھا، بلیغ تھا، کلام عرب کی شناسائی رکھتا تھا، اس کی اونچ نیچ کو، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو جانتا بوجھتا تھا، جو بھی ایسا شخص آیا، یعنی جتنا زیادہ سیانہ آیا اتنا زیادہ وہ پھنسا، پھر واپس نہیں جا سکا۔ اور میں ابھی تھوڑی دیر قبل اس خطاب سے پہلے نجی گفتگو میں شاہ صاحب کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ صاحب قبلہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم قرآن مجید کی کما حق کو ہو
تعظیم یا اس کا حق قرآن مجید کا کما حق، جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح حق ادا نہیں کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ شکوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا، سورۃ الانعام ہی ایک جگہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حق قدر نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ فرمایا سب سے زیادہ عظیم چیز تم ہے ہی میرا کلام جو میں نے تمہارے لیے نازل۔ یہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان اپنے علم، اپنے عمل، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی سیرت، اپنے کردار سے اتنا زیادہ غیر مسلموں کو قائل نہیں کر سکتے جتنا یہ قرآن خود غیر مسلموں کو قائل کرتا ہے۔ یہ قرآن ہی کی وجہ سے قائل ہو کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حالت زار پر نظر کرم فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ زمر کو ہم ایک مقام تک چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ سورہ مومن، سورہ مومن، سورہ مومن کی جو پہلی آیات ہے نا، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ اس کے بندے جو ہیں نا، اگر گناہ کر کر کے بہت زیادہ خود کو تباہ حال کر چکے ہیں تب بھی مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ کیوں؟ غافر ذنب، گناہ بخشنے والا۔ کون؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ عزیز العلیم، وہ جس نے کتاب نازل فرمائی، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے غافر ذنب، گناہ بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، فضل و کرم فرمانے والا، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کتنا بڑا کوئی گناہ گار ہو، مشرک نہ ہو، اگر توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رجوع ہے، توبہ شرط ہے، رجوع ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوں سب بخش دے گا۔ یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خط نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا، وہ فسق و فجور میں پڑ گیا۔ پہلے تو اس نے شراب نوشی شروع کی، اس کے بعد پھر ہر طرح کے گناہ شروع کر دیے۔ تو اس کے علاقے سے کوئی شخص آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس گھنونی اور بری زندگی کا علم ابھی نہیں تھا۔ وہ شخص آیا جب اس کے علاقے سے کوئی بندہ، تو چونکہ دوست تھا تو آپ کو یاد آ گیا، میں یار ہمارے ایک دوست تھا اس کا سنا ہو، حضرت آپ نہ پوچھیں، وہ تو بس او ہو۔ اچھا یار، جب تم یہاں سے اپنی مصروفیات ساری بھگتا کر، مصروفیات تمہاری جب ختم ہوں، کام دھندا کر کے جب جانے لگو نا تو مجھ سے مل کے جانا۔ وہ بندہ آ گیا کچھ دن بعد، آپ نے ایک خط لکھا، اس خط کا عنوان یہ تھا من عمر بن الخطاب الی فلاں، اس کا نام لکھا، شام کا آدمی تھا وہ۔ سلام علیکم فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ خط عمر بن خطاب سے فلاں شخص کی طرف ہے، تم پر سلام ہو، میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ پھر خود بھی اس کی ہدایت کے لیے دعا
مانگی، حاضرین مجلس سے بھی اس کے لیے دعا منگوائی، اور یہ خط اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ یہ میرے دوست کو پہنچا دینا۔ جب اس دوست نے خط پڑھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا می برسنے لگا، روتا تھا اور خط کو بار بار پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، فسق و فجور کی زندگی ترک کر کے اطاعت اختیار کر لی اور عبادت میں زندگی بسر کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس کی توبہ کی اطلاع ملی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ وہ اس کے قدم ڈگمگانے لگے ہیں تو اس کو نصیحت کرو، اس کے لیے دعا مانگو اور اس کو پھر بھلائی کی اور نیکی کی دعوت دو، تمہاری دعوت ضرور رنگ لائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا۔ کیسی دوستی ہے، اور دوستی ایسی ہونی چاہیے۔ انہی آیات میں آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ وہ میری رحمت سے تو نا امید نہ ہوں، لیکن وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی وہ کریں ہم سے کچھ مخفی نہیں ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اسے بھی۔ انہی آیات میں ہے کہ جب اللہ رب العزت عدالت لگائے گا تو کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ یہ سوال ہوگا، قیامت کے دن یہ سوال ہوگا۔ اس کا جواب کہیں سے بالکل نہیں آئے گا، یہ سوال ہے، اس کا جواب آنا چاہیے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار کی آج حکومت ہے۔ وہ بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے متکبرین، بڑے بڑے ظالم کہاں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ الیوم تجزا، آگے ہے آیت، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر ایک شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ایسی عدالت لگے گی کہ آج قلم جو ہے وہ لغزش نہیں کرے گا، آج قلم کسی کے خلاف نہیں چلے گا، آج قلم سراسر حق اور صداقت پر چلے گا۔ یہ پاکستانی عدالت نہیں، یہ دنیا کی عدالت نہیں۔ لا ظلم اليوم، نہیں کوئی ظلم آج کے دن، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس لیے اس دن سے ڈریے۔ آج کل ہی 2-4 روز قبل، 2-3 روز قبل ہمارے ملک پاکستان میں 6 ججز نے دہائی دی ہے، چیخ اٹھے ہیں، پکار اٹھے ہیں، چلا اٹھے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری پرائیویسی جو ہے وہ داؤ پر لگ گئی ہے اور ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ہمیں حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے نہیں دیے جا رہے۔ دعائی ہے، ہماری فریاد ہے، ہماری مدد کرو۔ ظالم ہو کوئی جتنی بھی طاقتور ہو، تمہاری یہ گنیں، تمہاری یہ توپیں اور تمہاری یہ بم جو ہیں اس دن بیکار ہوں گے۔ اس دن سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، اور یہاں اس دن سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، یہاں دنیا میں ہوش میں آنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس دن سے ایک آدھ دن پہلے آپ ہوش میں، یہاں دنیا میں ہوش کرو، اس دنیا میں اچھائی کاشت کرو تاکہ وہاں وہی کاٹ سکو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا وہ کیسے؟ کبھی انسان کسان جو ہے کوئی کھیتی کاشت کرتا ہے موسم سرما میں، ہوتی وہ موسم گرما کے لیے ہے،
کاشت ہوتی ہے اس کی موسم میں، بولو سردیوں میں کاشت ہوتی ہے، اس کی فصل کاٹی جاتی ہے گرمیوں میں، کبھی گرمیوں میں کاشت کی جاتی ہے اور کاٹی جاتی ہے سردیوں میں۔ ایک کھیتی یہ ہے کہ دنیا میں کاشت کی جاتی ہے، کاٹی جاتی ہے آخرت میں۔ جو آج تم بو رہے ہو قیامت کے دن وہی کاٹو گے، جو آج تم کاشت کر رہے ہو قیامت کے دن وہی فصل تمہیں ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ اور کوئی ظلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی کسی کو عذاب میں بھی ہم ڈالیں گے نا، زیادتی نہیں کریں گے، جتنا اس نے خود گناہ کیا تھا اور زیادتی کی تھی اس کے مطابق سزا ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ نیکی سے زیادہ تو ملے گا، یہ یاد رکھنا جی، کسی بندے کو نیکی سے زیادہ عطا کر دیا جائے یہ تو ہے، اور کسی بندے کو برائی سے زیادہ سزا دی جائے یہ بالکل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10۔ ومن جاء بالسیئۃ، ذرا لفظوں پر غور کیجئے، یہ سورۃ الانعام کی بالکل آخری آیات میں سے ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لایا، فلا یجزا، نہیں اس کو سزا دی جائے گی، الا مثلھا، مگر اس کی مثل۔ نیکی ایک پر 10 اور بعض کے لیے تو جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے، لیکن برائی کی سزا فقط اتنا جتنا برائی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص پکڑا جائے تو یہ اس کی اپنی بدبختی نہیں ہے۔ ہو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگوں تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگا کرو، میں تمہارے مانگنے کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے دعا کیا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور پہلے بھی میں میرے خیال عرض کر چکا ہوں انہی رمضان المبارک کے دروس میں کسی مرتبہ یا کوئی آگے پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنی ضروریات کی لسٹ پیش نہیں کر دینی چاہیے، ایک فہرست سنا دو، یہ چاہیے یہ چاہیے، موٹر چاہیے، گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، سائیکل چاہیے، بیٹے کو نوکری چاہیے، میرے لیے یہ چاہیے، مکان چاہیے، دکان چاہیے، بنگلہ چاہیے، وہ اس طرح مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ۔ نہیں، یہ تو ایک فہرست ہے نا جو تم اس سے اپنی ضرورت مانگو اور کہو تو نے اگر نہ دی تو پھر میں کہاں جاؤں گا، تجھ پر لازم ہے مجھے دے، اگر تو نہیں دے گا تو پھر میں رسوا ہو جاؤں گا، اور میرے لیے تیرے سوا اور کوئی در نہیں ہے، اور کوئی گھر نہیں ہے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے، تو خود بتا تجھے چھوڑ کر پھر میں کہاں جاؤں۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، وہ تو ایسی مناجات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بگڑ گئے ہوں۔ ہاں، مناجات کہتے ہیں اس کو ہے کہ آپ جیسے سرگوشی نہیں ہوتی، باتیں کریں اور اس سے پوچھیں تو کیوں نہیں دیتا، جواب ہے یا نہ آئے تو بولتا رہے پوچھتا رہے۔ تو وہ جو میرا دوست ہے وہ کہتا ہے بھائی تیرا نبی آیا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، کئی دن دعا مانگتا رہتا ہے، پھر آخر ایک دن ایسا کہتا ہے کہ بھائی تو بتا تیرا نبی ہمارے پاس آیا تو 360 بت تھے، اس نے سب بتوں کو مسترد کر دیا اور ان سارے بتوں سے ہٹا کر ہمیں تجھے ایک کی طرف لگا دیا ہے جی، اور جب تجھے ایک طرف ہم آ گئے اور تجھ سے مانگتے ہیں اور تو نہیں دیتا تو پھر بتا ہم دوبارہ ان کے پاس جائیں، کدھر جائیں؟ اور وہ منوا لیتا ہے جی، منوا لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نظر تو آتے ہیں کہ بھئی یہ دروازوں سے ان کو دھتکار دیا جائے گا، لیکن وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ہے تو بہت کچھ، ایک آیت تو آپ یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے نا یہ غالب کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے۔ کیا ہے؟ غالب کتاب۔ اس کتاب میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔
اس کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تراجم اور تفاسیر میں کوئی من مانی کرتا رہے، بے شک کرتا رہے، لیکن اس کا جو متن ہے نا، اس کے متن میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ۔ آپ یقین فرمائیے کہ میں جب 1993-94 میں کراچی میں نے شروع کی تھی انوار العرفان فی اسماء القرآن، تو اس میں ایک اسم قرآن آتا ہے المحفوظ اور المجموع۔ ان دو اسموں کے تحت میں نے قرآن کریم کا محفوظ ہونا، ہر طرح کی سازش سے، مکر سے، فریب سے اور ہر طرح کی غلطی سے، نقص سے، تو اس کو میں نے جانچنا چاہا۔ تو یہ جو شیعوں کی طرف سے آتا ہے کہ بھئی شیعہ جو ہے نا اس قرآن کو نہیں مانتے، ادھورا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا ہے اتنا ہے، تو پھر میں نے ان کی کتابوں کا رخ کیا۔ تو سب سے زیادہ میں نے ان دنوں جس کتاب کا مطالعہ کیا تھا وہ ان کی ایک تفسیر ہے جس کو 8 لوگوں نے مل کر لکھا ہے، اس کا نام ہے تفسیر نمونہ۔ اس میں 2 مقامات پر میں نے دیکھا، انا نحن نزلنا الذکر، یہ 14ویں پارے کے پہلے صفحے پر آیت آتی ہے، اور ایک یہ آیت جو 24ویں پارے کے آخری صفحے پر آتی ہے تقریباً۔ ان 2 آیتوں میں میں نے اس تفسیر کا مطالعہ کیا، تو جتنا قرآن کی حقانیت اور قرآن کی محفوظیت پر اس تفسیر میں شیعوں نے لکھا تھا، میں اسے پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ اس سے قبل میں 3 صفحے تمہیدی طور پر اس موضوع پر لکھ چکا تھا کہ مسلمان کہلانے والے فرقوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو اس قرآن کو ادھورا مانتا ہے، ناقص مانتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے آگے ثبوت دینے تھے ان کی کتابوں سے کہ واقعی وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن ادھورا ہے، ادھورا ہے، ادھورا ہے، ادھورا ہے۔ تو میں نے کہا بھی دور اعظم میں جو ایک تفسیر آئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، زیادہ کھنگالنے کی ضرورت کیا ہے، اور کتابیں ان دنوں عام دستیاب بھی نہیں ہوتی تھیں۔ تو میں نے صرف اس کا مطالعہ کیا، تو میری حیرت کی حد نہ رہی کہ وہ تو اس قرآن کو کسی صورت میں بھی ادھورا اور ناقص نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہی قرآن مکمل ہے۔ یہ میں ان کی گواہی نہیں دے رہا، اپنی بیتی سنا رہا ہوں کہ میں اس شوق میں گیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ لکھیں گے کہ یہ قرآن ناقص ہے، لیکن مجھے اس کے برعکس ملا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ گواہی دے دی، جب اس نے یہ آیت اتاری تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے دور میں آپ کے وصال کے بعد کوئی قرآن کی آیات کو چھپا دے یا کوئی جانور ان کو کھا لے؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ آج تک کوئی شخص اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں پیش کر سکا کہ قرآن جو ہے ادھورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد ہے، اس کے لیے احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم نالائقوں کو اس جیسی عظیم شان کتاب سے نواز دیا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اس کے شایان شان حمد نہیں بجا لا سکتے سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔